جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات کی بارش کی، کرم نوازیوں کا میਂہ برسایا، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ جب میرے حضور سے سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ قال ثم ایو، یا رسول اللہ نماز کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ قال بر الوالدین، میرے حضور نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قال ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا حضور نے ذکر کیا وہ 5 وقت کی نماز ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ اس چیز کا انبیاء کرام کو باقی لوگوں سے زیادہ علم تھا، اس لیے جتنی عبادت اللہ کی انبیاء کرام نے کی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب بندوں میں سے انبیاء کرام ہیں، اور سارے نبیوں سے زیادہ قریب میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا عالم کیا تھا؟ حضور ساری رات مصلی پہ گزار دیتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی ساری رات مصلی پہ گزار دیتے۔ بس اوقات صحابہ کرام قرآن کی آیات پڑھتے نماز کے اندر، یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے، فرض تو ہر صحابی پڑھتا نا، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے فرض نماز چھوڑی ہو۔ آپ حضرت علی کے بارے سنتے ہیں کہ آپ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دنیا سے کٹ جاتے اور رب کے ساتھ جڑ جاتے۔ ان کی نماز کا عالم یہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے افضل صحابی ہیں، ان کے بارے آتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے تو سننے والوں کو رحم آتا ان کی حالت دیکھ کے، اللہ کی عبادت اس انداز سے کرتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ جب حملہ ہوا، آپ اس وقت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں، جو بھی آپ چیز کھاتے ہیں تو زخموں کے راستے سے باہر آ جاتی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو کس نے الصلاۃ کہہ دیا، الصلاۃ الصلاۃ، تو حضرت عمر بولے اس بندے کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ اور پھر آپ نے نماز پڑھنا چاہی لیکن زخموں سے خون بہہ رہا تھا،
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک اگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ صحابہ کا نماز کے ساتھ تعلق تھا، یہ نماز کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، تو ایک تابعی کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے یہ ارادہ کیا کہ میں آج رات مقام ابراہیم کے پاس عبادت کر کے رات بسر کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے تھے تو حضرت عثمان غنی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ نماز پڑھو گے؟ یعنی نفل نماز۔ تو میں نے کہا جی میں نماز پڑھوں گا۔ تو کہا اگر قرآن پاک کچھ زیادہ پڑھ لوں؟ تو کہا جتنا چاہو پڑھو۔ تو کہتے ہیں آپ نے پہلی رکعت میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ دیا۔ پھر دوسری رکعت میں مختصر قرات کی اور سلام پھیرا اور میری طرف دیکھ کے ہنس کے فرمایا تھکتے نہیں گئے؟ یہ ان کا نماز کے ساتھ تعلق تھا، یہ صحابہ کی نماز کے ساتھ محبت تھی۔ اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت جو کیفیت ہوتی، جو رکعت طاری ہوتی، اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ مولا کائنات کو کسی جنگ کے اندر آپ کی پنڈلی پہ تیر لگ گیا تو آپ کا جسم فولادی تھا، بڑا سخت تھا، احباب نے تیر نکالنا چاہا تو کہا مجھے درد ہوتی ہے، رہنے دو، نہ نکالو۔ تو ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز، تو احباب نے کہا کہ اب موقع ہے، اب تیر نکال لو۔ تو جب تیر کھینچ لیا گیا، آپ نے نماز مکمل کی تو خون دیکھا تو کہا یہ خون کہاں سے آیا؟ تو احباب نے کہا ہم نے وہ تیر نکالا ہے جو آپ کو فلاں جنگ پہ لگا تھا۔ تو آپ نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے کوئی خبر نہیں تم نے کس وقت تیر نکالا۔ ان کی نماز کا یہ عالم تھا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر یہ بات کرتی نظر آتی ہیں کہ میں کام کاج میں مصروف ہوتی ہوں اس لیے نماز نکل جاتی ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں ان کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں بچتا۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، ایسے بچے حسنین کریمین کی تربیت کر کے زمانے کو دیے۔ مہمانوں کے لیے کھانا بھی بنا کے بیچتی ہیں، مولا کائنات کی خدمت بھی کرتی ہیں اور گھر کے کام کاج بھی خود کرتی ہیں، پانی بھی کندھے پہ اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی خود پیستی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے۔ لیکن جب رات ہوتی ہے تو آپ مصلی بچھا لیتی ہیں اور رات بیت جاتی ہے، فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو ایسی بنا تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے سجدہ تو کر لے۔ یہ ان کی نماز کا عالم تھا۔ اور پھر نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب رکھنے والے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جس نے نماز پڑھ کے رب کا قرب نہ حاصل کیا ہو۔ نماز پڑھنے سے رب کا قرب ملا اور نماز کی انہوں نے تلقین کی اور نہ پڑھنے والوں کے لیے سختی کی۔ پیران پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو ایک بدلی سایہ کرتی ہے، اس سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر تو نے بڑی عبادت کی، میں تیرے اوپر راضی ہو گیا، میں تیرا خدا بول رہا ہوں، اب تجھے نماز کی حاجت نہیں۔ فوراً خیال آیا کہ اگر نماز معاف ہوتی تو امام الانبیاء کو معاف ہوتی، نماز معاف ہوتی تو امام حسین کو معاف ہوتی،
جنہوں نے برستے تیروں اور تلواروں کے اندر نماز نہیں چھوڑی. جب 35 لوگ شہید ہو چکے تھے تو زہیر ابن کئی کو امام حسین نے بھیجا کہ شمر سے کہو جنگ روک، ہم نے نماز پڑھنی. یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یہ فیصلہ بچپن میں ہو چکا، اور اللہ جو فیصلہ کرے اس کو بدلتا نہیں ہے. اب اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی. تو کہا کہ اسے کہو کہ جنگ روک، ہم نے نماز پڑھنی ہے. لیکن وہ بدبخت بولا کہ تمہاری تو نماز نہیں ہوتی، تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ جس گھر سے دین ملا ان کی نماز نہیں ہوتی. تو امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ مشکل وقت آیا چلو نماز چھوڑ دو، لڑو، شہید ہو جاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ اس وقت بھی آپ نے کہا کہ آدھے ان کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو. آنے والوں کے لیے نمونہ ہو کہ نماز اس حال کے اندر بھی معاف نہیں ہے. تو فوراً سوچا کہ اگر نماز معاف ہوتی تو امام حسین کو معاف ہوتی. تو آپ نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ظالم تو شیطان ہے، لوٹنے آ گیا مجھے. جب شیطان بھاگا تو اس نے ایک اور حملہ کر دیا. کہا عبد القادر آج تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے میں 70 آدمی گمراہ کر چکا ہوں. آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ظالم تکبر پیدا نہ کر، علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا. تو پیران پیر نماز کے ساتھ اتنی محبت کرتے، فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، چونکہ وہ اتنا نکما ہے کہیں اس کی نحوست باقی مرنے والوں پہ نہ پڑ جائے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نماز کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا. اصل میں ہم بزرگان دین کی محبت کی بات تو کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، تعلیمات کو ہم بھولے ہوئے. میں دیکھتا ہوں کہ 10 محرم کو گاڑیاں بھر بھر کے حضرت سلطان باہو عارفین سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، سلام کرنا چاہیے، لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک بس کے اندر 5-7 مرد ہوتے ہیں، باقی سارے عورتیں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو بھیجا ہے، کوئی کہتا ہے میں اپنی والدہ کو بھیجا سلام کرنے کے لیے. اللہ کے بندو دین کو سیکھو. جو عورت اکیلی حج کرنے نہیں جا سکتی، جو عورت اکیلی عمرہ کرنے نہیں جا سکتی، وہ بہو پاک کو سلام کرنے جا سکتی. اور پھر ان کی تعلیمات یہ ہے، فرماتے ہیں بے نمازی اتنا نکما ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. تو جو وہاں جا کے بھی نماز نہیں پڑھتا اور کہے کہ میرے سلام سے اولیاء اللہ راضی ہوں گے یا اللہ راضی ہوگا، وہ اللہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے پہ راضی ہوگا. اولیاء اللہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے تو پھر اولیاء اللہ کا فیض ملتا ہے. تو اولیاء اللہ نماز پڑھ کے رب کا قرب پاتے، چونکہ ان کے سامنے قرآن بھی تھا، احادیث بھی تھی. میرے حضور نے ارشاد فرمایا یقول ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ. بندے کو اعمال میں سے قیامت کے دن جس عمل کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ من عملہ صلاتہ، وہ اس کی نماز ہے. نماز کے بارے پوچھا جائے گا. فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ. اگر نماز مکمل ہوئی تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَافَ وَخَسِرَ. اور اگر نماز مکمل نہ ہوئی تو وہ برباد ہو گیا اور نقصان اٹھا گیا. تو قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اگر نماز مکمل ہوئی تو نجات پا گیا اور کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز مکمل نہ ہوئی تو پھر وہ پھنس گیا. یہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے، اولیاء اللہ بھی جانتے تھے، اس لیے نماز کبھی زندگی بھر انہوں نے نہیں چھوڑی اور نماز کی تلقین کرتے رہے. آج کسی سے کہا جائے کہ آؤ جناب نماز پڑھو تو اس کے پاس کتنے بہانے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بس جی میں ذرا مصروف ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میرے کپڑے پلید ہیں اس لیے میں آج تو نماز نہیں، میں جمعے سے شروع کروں گا. اصل میں وہ اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا. کاش وہ جھکنا سیکھ جائے اور وہ سجدے کی لذت سے آشنا ہو جائے.
تو مالک اس کا تن بھی پاک کر دے، مالک اس کا من بھی پاک کر دے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں ہے کیا، تو بندہ پوری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھائے، کیونکہ سجدے کے اندر بندہ رب کے قریب ہے، اور جب سجدے کے اندر ہوتا ہے تو رب کی رحمتوں کا می اس کے اوپر برستا ہے۔ تو اگر پتہ چل جائے کہ سجدے میں ہے کیا، تو بندہ پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عثمان، ایک تو عثمان بن عفان ہیں جو حضور کے داماد ہیں، یہ دوسرے صحابی حضرت عثمان، دونوں سفر کر رہے تھے، خزاں کا موسم تھا، تو سلمان فارسی نے ایک شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا، پتے سارے گر گئے، شاخ خالی ہو گئی۔ تو حضرت عثمان سے آپ پوچھتے ہیں کہ عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ ایسے ہی ایک بار میں حضور کے ساتھ تھا، تو پت جھڑ کا موسم تھا، تو میرے حضور نے بھی ایک شاخ کو جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے، جب شاخ خالی ہو گئی تو مجھے حضور نے پوچھا کہ سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جھٹکا دیا ہے سارے پتے گر گئے ہیں، اس طرح جب بندہ مومن نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ ہی جڑ جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز پڑھنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی ستھرا ہوتا ہے اور اس کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں اور رب کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے سخت وعید کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے ایک بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا جس نے ایک بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے جو ہمارے دور میں نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مومن سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اسے کافر سمجھتے تھے۔ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العرس فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی میرے حضور نے فرمایا اس کا مال بھی لٹ گیا، اس کا گھر بار بھی لٹ گیا، اس کے گھر والے بھی برباد ہو گیا، اس کا مال بھی برباد ہو گیا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ عصر کی نماز کی اتنی اہمیت حضور نے ارشاد فرمائی۔ امام رازی نے اور امام غزالی نے اس حقائق کو نقل کیا کہ ایک عورت رسول کریم کا پتہ پوچھ لیا مدینہ منورہ کے اندر، تو صحابہ کرام نے جب بتایا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بڑی پریشان تھی۔ تو حضور نے جب پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑے گناہ ہو گئے اور میں ہلاک ہو گئی۔ اس نے اپنے گناہ بتائے کہ میرا شوہر تجارت کی غرض سے باہر گیا تو میں منہ کالا کر بیٹھی، تو پھر میں نے اپنا عیب چھپانے کے لیے جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو میں نے قتل کیا، اور پھر وہ مردہ بچہ لوگوں سے چھپانے کے لیے سرکے کا مٹ تھا، میں نے سرکے کے مٹ کے اندر ڈال دیا، اور وہ میرا کاروبار تھا، میں وہ سرکہ گندہ فروخت کرتی رہی، لوگوں کو بیچتی رہی۔ آج میرا ضمیر جاگا ہے کہ میں نے مرنا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ 3 بڑے بڑے گناہ مجھ سے ہو گئے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرے اوپر کو حد جاری کریں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، ان کی سزا کیا ہے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تو نے منہ کالا کیا ہے، بدکاری کی ہے، تو شادی شدہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ تجھے اتنے پتھر مارے جائیں تو مر جائے، تجھے سنسار کیا جائے، اور جو تو نے بچہ قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ بھی قتل ہے، اور تیسرا تو نے گندا سرکہ بیچا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا تجھے قیامت کے دن ملے گی۔ اگلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اے خاتون پریشان آئی تھی، تیری حالت دیکھ کے میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی،
اب دیکھیے 3 کتنے بڑے بڑے جرم ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی۔ اب دیکھیے ایک طرف بدکاری ہے، ایک طرف قتل ہے، اور ایک طرف گندا سرکہ بیچنا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں میں سمجھا کہ شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی۔ میں اور آپ غور کریں، ہماری کتنی فجریں، کتنی ظہریں، کتنی عصریں، کتنی مغربیں، کتنی عشائیں قضا ہو گئی، اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بھی ہوگی، برہان بھی ہوگی، اور نجات بھی ہوگی۔ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہو نورم ولا نجاتم ولا برہانن، فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور نہ برہان ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَقَانَ یوم القیامہ ما فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف، بے نمازی کو قیامت کے دن جو خدا رسول کے دشمن ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرمایا ان کا حشر ہوگا فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں جو فرعون تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور جو قارون تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگائی تھی۔ لوگ جب مخالف ہوتے ہیں، بہتان لگانے پہ آتے ہیں، تو بڑوں بڑوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے ہیں، تم کون ہو کیا ہے داغِ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو اس بدبخت نے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگا دی تھی، اور جو فرعون تھا اس کا حامان وزیر تھا جو اس کو غلط مشورے دیتا تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ بہت بڑا گستاخ رسول تھا۔ یہ وہ بد نصیب ہیں، ان کے ساتھ بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے کہا کہ نماز کا ترک کرنے والا ان چاروں کے ساتھ حشر اس لیے ہوگا کہ یہ چاروں اپنے ملک یا مال یا وزارت یا تجارت کے اندر مشغول تھے اور نماز سے غافل رہے، اور بے نمازی کو قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا فرعون کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جو ملک کے کاموں کے اندر مصروف ہیں، جو حکومتی کاموں کے اندر مصروف ہے، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا کہ وہ وہاں مصروف رہے اور نماز چھوڑ دی۔ اور جو مال کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، غفلت کا شکار رہتے ہیں، ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور جو وزارت کی بنا پہ نماز سے محروم رہے، ان کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور دو کاروبار کے اندر مصروف رہے، تجارت کرتے رہے اور نماز چھوڑ دی، ان کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور ذرا اپنے اندر اتریے، کیا میں اور آپ یہ گوارہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ابو جہل کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ کیا ہم گوارہ کر سکتے ہیں حشر کے دن میرا کندھا ابو لہب کے کندھے کے ساتھ لگے، یا میرا حشر فرعون کے ساتھ ہو، نمرود کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو؟ ہم تو ان کے سائے سے بچنا چاہتے ہیں۔ یا میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، کیا وہ گوارہ کر سکتی ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حشر ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، جو نبی پاک کی دشمن تھی، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی، کیا یہ گوارہ کر سکتی ہے کہ ان کا حشر رسول کریم کی دشمن کے ساتھ ہو؟ ہم تو ان کے سائے سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ قیامت کے دن ہمارا حشر ان بد نصیبوں کے ساتھ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ باری تعالیٰ آج کے بعد اب نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پکا عزم کر لیں، جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑا بد نصیب زمانے کے اندر ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ دیکھیں ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں
کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں تو ہمارا جی کرتا ہے کہ یہ 5-7 دن ہمارے گھر میں رکے. ان کو ہم جانے نہیں دیتے, بہانے روکتے ہیں. وہ کہے کہ ہم نے جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو شام کو کھانا کھا کے جاؤ, ایک رات یار اور رک جاؤ. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے وہ ہمارے گھر میں آئے, اگر آ جائیں تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی یہ کس طریقے سے چلا جائے, اور ہم چاہتے نہیں, ان کو پسند ہی نہیں کرتے ہمارے گھر میں آئے. اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو نماز جو پڑھتے ہیں وہ اپنے مقدر پہ ناز کریں, اور جو نہیں پڑھتے وہ اپنے مقدر پہ روئیں. ہم کچھ لوگوں کو چاہتے ہیں ہمارے گھر میں آئیں تو جائیں نہ, رہیں یہاں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہ آئیں. اب بتاؤ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ جو آ گیا نماز پڑھنے اور نماز پڑھنے کے بعد جاتے نہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. رب نہیں چاہتا میرے بندے اٹھ کے میرے گھر سے جائے. اور جو آتے نہیں, یہ مت سمجھے کہ ہم نہیں جاتے, وہ روئیں اپنے مقدر پہ کہ ہم اللہ کی نظر میں اتنے گر گئے ہیں, ہمیں رب اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا. رب نہیں چاہتا یہ بد نصیب میرے گھر میں آئے. وہ اپنے مقدر پہ روئے, مالک کون سا گناہ ہو گیا, کون سی غلطی ہو گئی جو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں دے رہا. اگر رب سجدے کی توفیق دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر سجدے کی توفیق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رو کہ مالک میں اتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں دے رہا. اللہ اکبر. بنی اسرائیل میں ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا, تو اس نے کہا میں گناہ سے توبہ تو کر چکی ہوں, لیکن آپ کے پاس آئی ہوں کہ دعا کرے رب راضی ہو جائے, میرا گناہ معاف ہو جائے. گناہ کی تفصیل پوچھی کہ ہوا کیا, تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور بدکاری ہو گئی, اور پھر میں نے بچہ قتل کیا. جب یہ بات کہی تو آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے تھے. آپ نے کہا کہ اے فاجرہ یہاں سے اٹھ کے نکل جا, کہیں تیرے برے اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل نہ ہو اور ہم کہیں اللہ کی عذاب میں نہ آ جائیں, جلدی بھاگ جا یہاں سے. وہ اور ٹوٹا ہوا دل لے کے جب واپس پلٹی, جو توبہ کر چکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی, تو وہ چلی گئی تو جبریل علیہ السلام آ گئے اور عرض کی اے اللہ کے پیغمبر, رب کہتا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والی عورت کو تو لٹا دیا, لیکن تم اس عورت سے زیادہ برا شخص نہیں دیکھتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس عورت سے زیادہ برا بھی کوئی ہے جس نے بدکاری کی اور بچہ قتل کیا, ناجائز بچہ جنم دیا, اتنی بد نصیب, اتنی بری, اتنے بڑے بڑے گناہ, اس سے زیادہ برا بھی کوئی بندہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ہے, اور وہ تارک الصلاۃ عامدن متعمدن, وہ بد نصیب اس عورت سے بھی برا ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ بے نمازی کے لیے کوئی جگہ ہے اور بے نمازی کتنا بد نصیب ہے. تو عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, اور گھر والوں کو اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو حکمن کہیں, پابند کریں گھر والوں کو, بیوی بچوں کو کہیں کہ میں حضور کا امتی ہوں, میرا گھر ہو اور میرے گھر کے بے نمازی رہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے جو گھر کے سربراہ ہیں کہ اپنے گھر میں نماز کی تلقین کریں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, رب نے قرآن میں کہا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, تو حکمن اس بات کو نافذ کرو. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, دعوت دینا ہے. ہم نے دعوت دینا چھوڑ دی, دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں, وہ اللہ کی ذمہ داری. آپ دعوت تو دیں, رب کی بارگاہ میں التجا تو کریں کہ مالک اس کا دل بدل دے. دیکھیں حضرت باعث بسطامی نے صرف کوشش ہی کی تھی نا. جب بسطام میں ایک فاشا آ گئی, اس نے ڈیرے ڈال لیے اور نوجوان اس کے گھر کا رخ کرنے لگے. کس نے کہا باغلی تیرا شہر لٹ گیا, جس کو تو نے آنسوں سے سراب کیا تھا ایک فاشا اجاڑ کے لے گئے. بابا جی نے مسلح پکڑا اور اس عورت کے دروازے کے سامنے جا کے بچھا دیا. اب جو بھی برے ارادے سے آتا ہے بابا جی کو دیکھتا ہے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا, تو اس نے نیچے دیکھا تو کہا ایک بابے نے مسلح بچھایا ہوا ہے. اس فاشا نے آواز دی بابا جی رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مسجد کافی نہیں تھی؟
کہا کیا ہوا؟ کہا میرا گاہک کوئی نہیں آیا، تم نے میرے کام میں ٹانگ اڑا دی۔ کہا خاتون پریشان نہ ہو، آج تیرا میں گاہک ہوں، بتا قیمت کتنی؟ اس نے قیمت بتائی، بابا جی نے مسلح لپیٹا، اس عورت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جب بابا جی نے سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ہاتھ اٹھ گئے کہ مالک اگر باغ یزید بھی لٹ گیا تو زمانے کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اگر باغ یزید بھی اجڑ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کچھ اور ہی چاہ رہی تھی۔ بابا جی پہنچے، کہا جب تم قیمت لیتی ہو تو جیسے گاہک کہتا ہے ویسے کرتی ہے؟ تو اس نے کہا نوکر کیا، نخرہ کیا، جب قیمت لی تو انکار کس بات کا؟ کہا آج قیمت میں نے دی ہے اور جو میں کہتا ہوں پھر کرتی جا۔ تو اس نے کہا حکم ہو؟ کہا غسل کر، نیا لباس پہن اور مسلح بچھا لے، اور جو میں کرتا ہوں تو بھی کرتی جا۔ باقی مسلمی نے مسلح بچھایا، پیچھے فاصلے پہ اس فاحشہ عورت نے مسلح بچھایا، بابا جی نے قیام کیا، اس عورت نے بھی قیام کیا، بابا جی رکوع میں گئے، اس عورت نے بھی رکوع کیا، بابا جی نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اس فاحشہ عورت نے بھی اپنا سر سجدے میں رکھا۔ جب اس فاحشہ کا سر سجدے میں آیا تو حضرت باقی بستامی بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا مالک میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ اس عورت کو تیرے حضور جھکا دوں، آگے دل کا بدلنا میرا کام نہیں، وہ تو تیرا کام ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاحشہ تھی، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، صاحب و دعوت دینا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو اس فکر میں لگ جاؤ کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ دوستی کا معیار ہے، ورنہ دوسری دوستیاں قیامت کو ٹوٹ جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کہتا ہے گہرے یار بھی قیامت کو دشمن بن جائیں گے۔ خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، گوڑے یار بھی قیامت کو دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کا گریبان نوچیں گے۔ ظالم خود تو ڈوبا تھا، مجھے بھی لے ڈوبا۔ لیکن جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پہ ہوں گی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اگر کسی کے ساتھ محبت ہے، دوستی ہے، تو اس فکر میں لگ جاؤ کہ یہ نمازی بن جائے، اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ نماز سے رب راضی ہوتا ہے، نماز سے رب کا قرب ملتا ہے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، دل کو بدلنا رب کا کام ہے۔ حضرت سری سکتی کہتے تھے میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا۔ کہتے بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور ایسے ذلیل ہو رہا ہے۔ کہتے اس کو پکڑا، کھینچا اور صاف پانی سے منہ دھو دیا، گھر کا رستہ بتا دیا۔ اللہ کی شان کریمی دیکھی، جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا۔ باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی تھا، دن کو میں نے منہ دھویا تھا، گھر کا رستہ بتایا تھا۔ حاتف سے آواز آئی، اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ اب لے ہیں کسی کو وضو کرا کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مالک یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس کے دل کی دنیا بدل لے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس کو نمازی بنا دے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدلتے۔ دعوت دیا کرو، جب نماز پڑھنے آتے ہو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، کوشش کرو ایک بندے کو ساتھ لے آؤ۔ رات کو کسی کو دعوت دو کہ صبح فجر پڑھنے جاؤں گا تو میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، ماں باپ چھوڑتے ہیں، بہن بھائی چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں کمائی زیادہ ہے، وہاں ڈالر کی قیمت زیادہ ہے، وہاں ریال کی قیمت زیادہ ہے، وہاں درہم کی قیمت زیادہ ہے، پردیس کاٹ لیتے ہیں۔ تو یار گھر کے اندر نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، وہ بہت سارے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے پریشان تھے۔ حضور نے پوچھا ابو امامہ کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے 15 اونٹ چوری ہو گئے اور ان کے اوپر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ اب جس بندے کا اتنا نقصان ہو، ایک اونٹ 1 لاکھ کا بھی لگاؤ تو جس کے 15 لاکھ کی چوری ہو جائے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سامان بھی تھا۔
اس لیے پریشان ہوں. میرے حضور نے فرمایا اچھا میں سمجھا شاید تیری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی. وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں آقا تکبیر اولیٰ 15 اونٹوں سے بہتر ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ابو امامہ 15 اونٹ تو شاید کوئی نہیں، تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا و ما فیہا. تکبیر اولیٰ دنیا بھر کے خزانوں سے افضل ہے. دنیا بھر کے خزانے ایک طرف اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ایک طرف. نماز پڑھو، اوروں کو دعوت دو، مسجدوں کو آباد کرو، رب راضی ہوگا، رب کا رسول راضی ہوگا. جب تم نماز پڑھتے ہو تو میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. جب تم نماز پڑھتے ہو تو رب فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے میری بارگاہ میں جھکے ہوئے. جب تم ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہو، رب فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لی، اب دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ لو لگاؤ. دنیا ختم ہونے والی ہے، بالآخر مٹ جائے گی. ہمارے بڑے بھی نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. اپنا محاسبہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی توفیق دے.